سارا عالم اسلام سنی شیعہ ہمیں بہت کم فرق ہے. عقائد میں، نظریات میں تو شیعہ میں بھی فرق ہے، سنی شیعہ میں بھی فرق ہے. عقائد میں تو سنی میں بھی فرق ہے. میں جس فرق کی بات کر رہا ہوں وہ اعمال کا فرق ہے، وہ رفتار کا اور کردار کا فرق ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سنی شیعہ کے اندر بہت کم فرق ہے تو مجھ پر ایک اعتراض آتا ہے، مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے، کیا یہ فرق کم ہے کہ ہم پہلا امام اور خلیفہ مانتے ہیں اور ہمارے بھائی چوتھا مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو بھائی یہ فرق تو شیعہ میں بھی ہے، یہ فرق تو سنی میں بھی ہے. عقائد کا فرق تو ذاتی اور فردی ہے. جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات ہوگی تو وہ اعمال اور رفتار کی بات ہوگی. عقیدہ تو آپ سب کا مختلف ہے، کوئی کسی جیسا عقیدہ نہیں رکھتا. بھائی سلمان اور ابوذر کا عقیدہ ایک نہیں تھا، اصحاب پیغمبر کے عقائد ایک جیسے نہیں تھے. اور پھر میں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے کتنا علی پہنچایا ہے ان لوگوں تک کہ جن سے مجھے علی چاہیے، جنہیں میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کو وہ ایسے مانے جیسے میں مانتا ہوں. تو میں نے کتنا پہنچایا علی بن ابی طالب کا کمال اور عظمتیں ان تک. میں نے کیا اہتمام کیا ہے، میں نے کیا انتظام کیا ہے. قصور میں سے مراد ہم سب کا ہے. رفتار کو دیکھیے، کردار کو دیکھیے، اعمال کو دیکھیے. مسلمانوں میں بہت کم فرق ہے. بھائی صبح صادق سے لے کر اور افطار تک جو آپ 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے تک روزہ ایک ساتھ چلاتے ہیں وہ تو ذہن میں نہیں رہتا. 8 منٹ کا فرق یاد رہ جاتا ہے کہ شیعہ 8 منٹ پہلے، معاف کیجیے گا، بعد میں کھولتے ہیں اور سنی 8 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. وہ بھی قرآن کی آیت سے دلیل مانتے ہیں اور بناتے ہیں کہ غروب تک روزہ رکھنا ہے. ہم بھی غروب کو عنوان افطار قرار دیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی ابتدا اور سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک 8 منٹ کا دورانیہ لگتا ہے. ہم مکمل غروب ہو جانے پر کھولتے ہیں، وہ آغاز غروب پر روزہ کھول لیتے ہیں. اور فرما رہے ہیں تو وہ جو کئی گھنٹوں تک ساتھ رکھا اس کو اشتراک نہیں سمجھ رہے. 8 گھنٹے کے اختلاف کے اوپر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں. نمازوں میں کس کا کہاں فرق ہے؟ کون سا سنی جو ہے صبح کی نماز 6 رکعت پڑھتا ہے، کون سا شیعہ ہے نماز ظہر 8 رکعت پڑھتا ہے؟ رکعتیں بھی ایک جیسی ہیں. قیام، رکوع، 2 سجدے، تشہد، نام تھوڑے بہت مختلف ہیں. حج کے اندر آپ چلے جائیے، اہل سنت جسے طواف زیارت کہتے ہیں آپ اسے طواف نساء کہتے ہیں. عمرہ مکمل کیا، حج مکمل کیا، اس کے بعد مرد عورت پر حرام ہو جائے گا اور عورت مرد کے اوپر حرام. یہ میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے لازم ہے کہ حج اور عمرے کے بعد طواف اور 2 رکعت نماز طواف، جسے ہم طواف نساء کہتے ہیں، ہمارے بھائی اسے طواف زیارت کہتے ہیں. وہی طواف ان کے یہاں بھی ہے، وہی طواف ہمارے یہاں بھی ہے. آپ جوڑتے چلے جائیے فقہ اسلامی کے اندر. اور شاید یہ جو قرب پایا جاتا ہے، یہ جو فقہی طور پر قربت پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اس وقت ان کی عمر کوئی 60 برس کی تھی. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، توجہ چاہوں گا اس مثال کے اوپر. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. توجہ کی، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی عمر تو بتا رہی ہے کہ آپ کوئی 60 سال کے ہیں. کہنے لگے نہیں، میری زندگی سے اگر جعفر صادق کی خدمت میں رہنے والے 2 سال نکال دو تو میری زندگی ہی نہیں ہے. میری زندگی تو ہے ہی وہ کہ جو میں نے جعفر ابن محمد کی زندگی میں گزارے ہیں. بہت ساری چیزوں میں اشتراک ہے. بحث یہ تھی، بات یہ ہے کہ عبادت پروردگار وہ بھی کر رہے ہیں، عبادت پروردگار ہم بھی کر رہے ہیں. مگر عزیزان گرامی، سارے مسلمان، مجھے معاف کیجیے گا میں تفریق نہیں کر رہا، میں تقسیم نہیں کر رہا کہ ان کی غلط ہے اور ہماری صحیح ہے اور ہماری غلط ہے اور ان کی صحیح ہے. یہ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ بحث یہ تھی. یہ 2 رکعت نماز فجر کی کس نے بتائی ہے؟
یہ حج ایسے ہوگا کس نے بتایا ہے؟ یہ روزہ ایسے کھولو گے ایسے رکھو گے کس نے بتایا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بات کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے، جتنی بات تم سرکار کی عظمت کی کرو گے اتنے تم شرک سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ کہاں لے جا رہے ہو مسلمانوں کو؟ کیا نامعقول بات کر رہے ہو؟ غور کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی اتنی ہے، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی۔ ہمیں عبادتوں کا سلیقہ سرکار دو جہاں نے عطا کیا ہے، اور جس نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہو، جس نے بتایا ہو کہ تمہیں اللہ کے آگے سر کیسے جھکانا ہے، کیا کہہ دو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے مگر سلیقہ میں بتاؤں گا۔ جس نے تمہیں عبادت کا سلیقہ بتایا ہو، توجہ چاہوں گا، سرکار نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، توجہ پڑھائیں گے اپنی، نہیں آیا، حضرت نے دوبارہ آواز دی، وہ تشریف نہیں لائے، سرکار نے تیسری مرتبہ آواز دی، وہ نہیں آئے، نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں نماز میں نے بتائی تھی، تم بھول گئے کہ تمہیں نماز کس نے سکھائی ہے۔ اللہ کی عبادت ہونی ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھئی ایک زاویہ حسین آیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کو شریک قرار دوں اپنی فکر کے ساتھ۔ جو کثرت سے اللہ کے حبیب نے عبادت انجام دی، اسی عبادت میں کچھ اختلاف بھی سامنے آیا کہ حضرت نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی یا حضرت نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ پھر حضرت نے ہاتھ باندھا بھی تو کہاں ہاتھ باندھا، اور پھر اگر سرکار نے ہاتھ باندھا تو کیا ہمیشہ باندھا، اور کیا کھولا تو ہمیشہ کھولا۔ یہ بحثیں ہیں چاروں فقہوں کے اندر، توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی؟ تو مختلف انداز سے سرکار کی عبادت کے حوالے سے بحثیں ہیں، میں اس بحث میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا کہ سینے پر باندھا، پیٹ پر باندھا، ہاتھ کھولا یا کیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب 3 دورے خلافت اور حکومتوں کے بعد مولا کائنات بظاہر خلافت پر فائز ہوئے اور آپ نے اپنی رسمی اور اداراتی اور ریاستی اعتبار سے جو پہلی نماز جماعت، توجہ ہے حضرت کی، جو پہلی نماز جماعت میرے مولا علی نے پڑھائی ہے، اس کے پڑھ لینے کے بعد اصحاب آپس میں یہ کہہ رہے تھے لقد ذکرتنی صلاۃ محمدہ، آج محمد مصطفیٰ کی نماز یاد آ گئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ غور فرمائیں، یہ کلمہ جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں مگر مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی ترکیب نبی کے بتائے ہوئے انداز سے پڑھتا ہو، یعنی نبی نے کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان ہے نا۔ اور لا الہ الا اللہ مکمل جملہ ہے، البتہ اس کے 2 حصے ہیں، لا الہ اور پھر استثناء کے ساتھ الا اللہ۔ مگر اس لا الہ الا اللہ کے بعد ایک اور جملہ بھی آپ اور ہم کہتے ہیں، اور وہ جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسا ہی ہے بھائی، جب 2 جملے بولے جاتے ہیں، اپنی دقت بڑھائیے گا، میں شاید کوئی کسی بچے کے لیے نئی بات ہو، جب 2 جملے مکمل بولے جاتے ہیں نا تو اس کے درمیان ایک واو کا فاصلہ ہوتا ہے۔ واو بعض اوقات جملہ استنافیہ کے لیے ہوتا ہے، اور واو بعض اوقات جملہ عاطفہ کے لیے ہوتا ہے۔ جملہ عاطفہ کے لیے بعض اوقات واو کا لفظ ہوتا ہے، بیٹا رہنے دو، اور بعض اوقات واو جو ہے وہ استنافیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بھائی یہاں استنافیہ بھی ٹھیک تھا اس لیے کہ نیا جملہ ہے، عاطفہ کا والا واو بھی ٹھیک تھا اس لیے کہ پہلے والے کلمے کے اوپر آپ عطف کر رہے ہیں۔ البتہ استنافیہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے۔ دینی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، عربی گرامر سے آگاہ اور آشنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد نبی کی رسالت کا جب ہم اقرار کر رہے ہیں نا تو واو کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ بھائی لاکھوں مرتبہ پڑھا ہے آپ نے کلمہ، ذرا میری دقت کو ذرا دیکھ لیجئے،
لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی دو جملے بھی اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میری توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرو سانس لیے بغیر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اچھا، اگر آمادہ ہیں اور خستہ اور تھک نہیں رہے، میری باتوں سے اکتا نہیں رہے، تو ایک جملہ اور سن لیں۔ بھائی میں نے کہا لا الہ الا اللہ، بغیر فاصلے کے کہا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ہا اور محمد کی میم ملی ہوئی ہے، اور جیسے ہی میں نے کہا محمد الرسول اللہ، بغیر فاصلے کے کہا علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، تینوں کلمے کہنے ہیں بغیر فاصلے کے۔ ایک کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، ایک کو رسالت کا عقیدہ، ایک کو ولایت کا عقیدہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔